السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن 3 شعبان ہے، شعبان المعظم، اور یہ دن ولادت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کو اور تمام حسینیوں کو اس دن کی تمام تر برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم جشن میلاد مناتے ہیں اور ہمارا حق بھی ہے۔ ہم لائٹنگ کر کے اور مناقب پڑھ کر، فضائل پڑھ کر جشن ولادت مناتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حق امام حسین علیہ السلام کا ہم پر یہ بھی ہے کہ ہم یہ تو پہچانیں کہ جس مولا سے، جس امام سے ہماری اتنی عقیدت ہے، وہ امام کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ ہم تو امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی ہمیں چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اس کے لیے آج میں بلاغت الامامین سے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے فرامین میں سے، خطبوں میں سے چند کلمات پیش کرتا ہوں، تاکہ سارے حسینی مل کر ماہ شعبان المعظم میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں یہ کام انجام دیں جس کام کو امام حسین علیہ السلام ہم سے طلب کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، نافسوا فی المکارم۔ مکارم یعنی حسن اخلاق، اس پر فخر کرو۔ جو فخر کرنے کی چیز بدتمیزی نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں ہے، بد مزاجی نہیں ہے، بلکہ فخر کرنے کی چیز جو ہے وہ مکارم ہے، حسن اخلاق ہے۔ اپنے اعزاء سے، دوستوں سے، ماں باپ سے، پڑوسیوں سے، انسانوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ دوسری چیز، وَنَافِسُوا وَسَارِعُوا فِي الْمَغَانِمِ، اور جلدی کرو، آگے بڑھو۔ کس چیز میں؟ کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد میرے مولا کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِن نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ لوگو، اللہ کی نعمت ہے تمہارے لیے لوگوں کی حاجتیں تمہاری طرف آنا، لوگ تمہارے دروازے پر آئیں، لوگ تم سے سوال کریں، لوگ تمہیں اپنا مددگار بنائیں، یہ نعمت ہے پروردگار عالم کی۔ اس میں کبھی دل تنگ نہ ہوا کرو، اس سے کبھی بھی اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کرو، بلکہ یہ نعمت سمجھ کر اسے قبول کرو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ لوگ تمہارے دروازے پر آئیں، تمہیں فون کریں، تمہیں خط لکھیں، تم سے مدد طلب کریں۔ نعم اللہ علیکم، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ لوگوں کی حاجتیں تمہاری طرف ہوں۔ فلا تمل النعم، دیکھو نعمت سے اکتانا نہیں، اس میں اکتاہٹ محسوس نہیں کرنا، اس میں سستی نہیں کرنا۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی حاجت آئے تو فوری طور کے اوپر اس حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہی امام حسین علیہ السلام کی طلب ہے آپ سے۔ آپ حسینی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو حسینی ہی رکھے، قیامت تک، قبر میں جانے تک حسینی رہیں، لیکن حسینی اس طریقے سے بنے جیسے حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، کیونکہ ہم اس حسین کے چاہنے والے ہیں جس نے دشمن کو بھی راستے میں پانی اور اس کے جانوروں کو بھی سیراب کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم لوگوں کو دینے کے لیے آئے ہیں، زندگی دینے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فَتَحَوَّلَ نِقَمًا، اگر تم نے نعمت میں یہ کہا فَلَا تَمِلُّ النِّعَمَ فَتَحَوَّلَ نِقَمًا، اگر تم نے نعمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھا، اگر تم نے نعمت کو اپنے لیے تھکاوٹ محسوس کی، اس میں اکتاہٹ محسوس کی، تو یہی نعمت تمہارے لیے مصیبتوں میں بدل جائے گی،
تکلیفوں میں بدل جائے گی. یعنی جب تم لوگوں کی طرف سے روگردانی کرو گے اور اس کو مصیبت سمجھو گے تو پھر اللہ سے رسول سے کس حوالے سے مانگو گے. بس میں ایک دو جملے اور آپ کے سامنے. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْمَعْرُوفَ مَكْسَبُ حَمْدًا، اور یہ بات جان لو کہ نیکی کرنا جو ہے وہ بہترین تعریف شدہ کسب ہے. کہ آپ نیکی کو کسب کریں، مال سے زیادہ نیکی کا کسب کرنا آپ کے لیے قابل تعریف ہے. وَمُعَقِّبُ أَجْرًا، اور اس کا اجر بھی اس کے بعد میں بہت زیادہ ہے. فَلَوْ رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ رَجُلًا لَرَأَيْتُمُوهُ حُسْنًا جَمِيلًا حَسَنًا جَمِيلًا، اگر تم معروف یعنی نیکی کو دیکھو لوگوں میں تو تم سمجھو کہ یہ لَرَأَيْتُمُوهُ حَسَنًا جَمِيلًا، تم نے بہترین چیز دیکھی ہے. وَيَسِرُّ النَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کو یہ بات اچھی لگتی ہے. وَلَوْ رَأَيْتُمُ اللُّؤُومَ رَأَيْتُمُوهُ سَمْجًا، اور اگر تم نے برائی کو دیکھا ہے تو تم نے گندگی کو دیکھا ہے، مصیبت کو دیکھا ہے، تکلیف کو دیکھا ہے. سمجھ یعنی قبیح کو دیکھا ہے، قبیح چیزوں کو دیکھا ہے. بس میں نے بات کو ختم کیا. وَلَا مَشَوْهَا تَنْفُرُ مِنْهُ الْقُلُوبُ تَنَفَّرَ مِنْهُ الْقُلُوبُ، اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. وَتَغَزَّتُونَهُ الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں جو ہے وہ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتی ہیں، اس سے دوری اختیار کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی اس نصیحت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کی تمام برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.